بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 میں اردو کا پیپر ڈسکس کریں گے۔ یہ تمام پنجاب کے جو تعلیمی ثانوی بورڈ ہیں ان میں اردو کا پیپر 100 نمبر کا ہوتا ہے اور یہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں پہلا حصہ جو 20 نمبر پر مشتمل ہوگا وہ معروضی حصہ کہلاتا ہے، اور معروضی حصہ یہ 20 نمبر پر مشتمل ہے، اور اس کی ترتیب بھی کچھ اس طرح ہے کہ پہلے جو 5 سوال ہوں گے وہ نثری اسباق کے حوالے سے ہوں گے، یعنی جو آپ کے نصابی اسباق ہیں نثری، ان کے حوالے سے سوالات ہوں گے، اور یہ کثیر الانتخابی ہوں گے، جسے آپ MCQs کہتے ہیں۔ اس میں پہلے 5 کے بعد جو اگلے والے 5 سوالات ہیں وہ ادبی اصطلاحات کے متعلق، یعنی تشبیہ، استعارہ اور تلمیح کے متعلق سوالات ہوں گے۔ اس سے اگلے والے جو 5 سوالات ہیں وہ شعری اصطلاحات، یعنی مطلع، مقطع، قافیہ اور ردیف کے حوالے سے سوالات ہوں گے۔ اور جو معروضی حصے میں آخری حصہ ہے، یعنی 15 نمبر کے بعد جو 5 نمبر ہیں معروضی میں آخری، وہ ہوں گے جملوں کی درستی، تذکیر و تانیث کو مد نظر رکھتے ہوئے جملوں کو درست کرنا۔ تو یہ اس طرح سے معروضی جو ہے 20 نمبر پر مشتمل ہوگی۔ اب اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ انشائیہ ہے، اور اس میں جو سوال ہوگا انشائیہ کے حوالے سے دیکھیں تو یہ انشائیہ میں پہلا سوال ہوگا، لیکن اردو کے پیپر کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ دوسرا سوال بنتا ہے۔ تو دوسرا سوال اور یہ جو حصہ ہے پورا انشائیہ، یہ 80 نمبر پر مشتمل ہے۔ دوسرا سوال اشعار کی تشریح کے متعلق ہے، اور جس میں پہلا جو حصہ ہوگا وہ حصہ نظم کے حوالے سے تشریح ہوگی، اور یہ جز الف ہے، اور یہ آپ کی جو نصابی نظمیں ہیں ان میں سے کسی ایک نظم میں سے 2 شعر تشریح کے لیے دیے جائیں گے، اور اس میں یہ 10 نمبر ہوں گے اس حصے کے، اور نظم میں اکٹھی تشریح کی جاتی ہے دونوں اشعار کی، اور اس میں شاعر کا نام بھی اور نظم کا عنوان بھی لکھا جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے پھر اسی سوال کا جو دوسرا حصہ ہے جز ب، وہ حصہ غزل پر مشتمل ہوگا۔ غزل کے 3 اشعار دیے جائیں گے، اور اس میں ہر شعر کی تشریح بھی الگ الگ کی جاتی ہے، اور اس میں شاعر کا نام لکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ بھی 10 نمبر اس حصے کے بھی ہوں گے، اور یہ جو کل اس حصے کے نمبر بنیں گے وہ 20 ہوں گے۔ اس کے بعد جو سوال ہوگا تیسرا سوال، وہ ہوتا ہے نثری اقتباسات کی سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح، اور یہ 2 نثری اقتباس دیے جاتے ہیں، نثری پیراگراف دیے جاتے ہیں، اور جن کا سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کرنی ہے، اور اس میں سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے، اور یہ 2 پیراگراف میں سے 1 پیراگراف آپ نے کرنا ہے، اور یہ 15 نمبر اس سوال کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو چوتھا سوال ہوگا وہ ہے آپ کو نثری اسباق میں سے 2 اسباق دیے جائیں گے، جن میں سے ایک سبق کا خلاصہ آپ نے لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خلاصے کے مصنف کا نام بھی تحریر کرنا ہوتا ہے، اور یہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو سوال آئے گا وہ ہے نظم کا خلاصہ۔ نظم کا خلاصہ یہ 5 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس سوال کے 5 نمبر ہوتے ہیں، اور آپ کے نصاب میں دی گئی نظموں میں سے کسی ایک نظم کا خلاصہ پوچھا جائے گا۔ اس طرح کے طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو پہلا سوال معروضی کا ہے،
اور دوسرا سوال جو حصہ انشائیہ میں آ جائے گا وہ ہے اشعار کی تشریح، اور تیسرا سوال جو ہے وہ نثری اقتباسات میں سے کسی ایک اقتباس کی سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح ہے، اور اسی کے ساتھ پھر جو چوتھا سوال ہے وہ نصابی کسی ایک سبق کا خلاصہ ہے، اور پانچواں نظم کا خلاصہ ہے۔ اسی طریقے سے پھر جو چھٹا سوال ہوگا وہ اس میں درخواست ہے، رسید ہے اور روز نامچہ ہے۔ پیپر سیٹر کے پاس یہ تین چیزیں ہیں، اور ان میں سے اس نے دو چیزیں آپ کو پیپر میں دینی ہیں۔ دو ان میں سے درخواست، رسید اور روز نامچہ میں سے وہ سلیکٹ کرے گا کہ دو آپ پیپر میں دیں، اور اس میں آپ کے لیے یہ گنجائش ہوگی کہ ان میں سے ایک کو آپ حل کریں۔ یعنی اگر وہ درخواست اور رسید دے دیتا ہے تو درخواست اور رسید میں سے یہ آپ کی ثوابدید ہے کہ آپ اس میں سے درخواست کریں یا پھر رسید کریں، یا پھر وہ درخواست اور روز نامچہ دیتا ہے، روز نامچہ اور رسید دیتا ہے، یعنی دو چیزیں ان تین میں سے وہ سلیکٹ کر کے دے گا، اور دو میں سے آپ نے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی 10 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد 7واں سوال جو ہے وہ بھی روداد اور مکالمہ۔ روداد اور مکالمہ میں سے یہ دو چیزیں پیپر سیٹر کے پاس ہیں، اس میں سے اس نے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے، یعنی وہ یا تو مکالمہ دے گا یا پھر روداد دے گا، اور زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ مکالمہ ہی پوچھا جاتا ہے، اور یہ سوال جو ہے یہ بھی 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس کا جو آخری سوال ہے، سوال نمبر 8، یہ تلخیص پر مشتمل ہے۔ ایک نادیدہ پیرا بھی ہو سکتا ہے، آپ کی نصابی کتاب میں سے کوئی پیرا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی پیرا دیا جا سکتا ہے، اور اس کی آپ نے تلخیص کرنی ہے، اور تلخیص کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کا عنوان بھی تجویز کرنا ہے، اور یہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ پیپر پیٹرن ہے، یعنی فرسٹ ایئر کا 11ویں جماعت کا جو اردو کا پیپر ہے اس کے 8 سوالات ہوتے ہیں۔ دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ پہلا اس کا حصہ معروضی ہے، حصہ معروضی میں بھی 4 آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف حصے ہیں، یعنی پہلے 5 سوال انہوں نے نثری اسباق کے لیے مختص کر دیے ہیں، اور اس کے بعد جو دوسرے 5 سوال ہیں وہ ادبی اصطلاحات کے لیے تشبیہ، استعارہ اور تلمیح کے حوالے سے آپ سے سوالات پوچھنے کے لیے مختص ہے۔ اس کے بعد جو 5 سوال ہیں وہ ہوں گے شعری اصطلاحات کے حوالے سے، اور شعری اصطلاحات میں مطلع ہے، مقطع ہے، قافیہ اور ردیف ہے، ان کے حوالے سے 5 سوالات آئیں گے۔ معروضی میں جو آخری 5 سوالات ہوں گے وہ تذکیر و تانیث کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جملوں کو درست کرنا ہے، تو اس طریقے سے معروضی 20 نمبر پورے ہو جائیں گے۔ اور دوسرا اس میں جو انشائیہ حصہ ہوگا اس میں بھی پہلا حصہ وہ اشعار کی تشریح پر مشتمل ہے، اور یہ اردو پیپر کا دوسرا سوال ہے۔ اردو پیپر کے دوسرے سوال میں پھر 2 اجزاء ہیں، اس کے 2 حصے ہیں۔ اس میں پہلا جز جو ہے جز الف ہوتا ہے، اور اس میں آپ نظم کے اشعار کی تشریح کرتے ہیں، اور آپ کی نصاب میں دی ہوئی نظموں میں سے کسی بھی ایک نظم سے 2 اشعار دیے جاتے ہیں، جس ساتھ ساتھ نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی پوچھا جاتا ہے۔ اس حصے کے 10 نمبر ہیں، اور اسی کے ساتھ پھر دوسرا جو جز بے ہے وہ غزل کے اشعار ہوتے ہیں، اور 3 اشعار دیے جاتے ہیں، اور کسی ایک غزل میں سے وہ بھی ہوتے ہیں، اور تینوں اشعار کو آپ نے تشریح کرنا ہے اور ساتھ شاعر کا نام لکھنا ہے۔ ان اشعار کی تشریح الگ الگ کی جاتی ہے۔ یہ بھی حصہ جو ہے یہ 10 نمبر پر مشتمل ہے، اور ٹوٹل اس کے کل جو ہے وہ 20 نمبر بن گئے۔ اس کے بعد پھر جو تیسرا سوال ہے وہ
وہ پیراگراف دیے جاتے ہیں نثری اسباق میں سے۔ نثری اقتباسات 2 دیے جاتے ہیں، جن میں سے آپ نے ایک اقتباس کی سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کرنا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مصنف کا نام اور جس سبق سے وہ پیرا لیا گیا ہے اس سبق کا عنوان لکھنا ہوتا ہے، اور یہ کل 15 نمبر ہوتے ہیں اس سوال کے۔ اس کے بعد جو ہے چوتھا سوال جو ہوگا وہ آپ کے نصاب میں سے 2 نثری اسباق کے دیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک سبق کا خلاصہ آپ نے کرنا ہے اور ساتھ مصنف کا نام لکھنا ہے۔ 9 نمبر خلاصے کے ہوتے ہیں اور ایک ساتھ مصنف کے نام کے 1 نمبر ہوتا ہے۔ اس طرح یہ بھی سوال 10 نمبر پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد 5واں جو ہے وہ ہے نظم کا خلاصہ۔ آپ کے نصاب میں سے کوئی ایک نظم اس کا خلاصہ پوچھا جائے گا، یہ 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ اس میں جو چھٹا سوال ہے اس میں 3 چیزیں ہیں، درخواست ہے، رسید ہے اور روزنامچہ۔ پیپر سیٹر کے پاس یہ اختیار ہے کہ ان 3 میں سے وہ 2 چیزیں آپ کو پیپر میں دے گا۔ اب وہ جو 2 چیزیں آپ کو دے گا ان میں سے ایک کو آپ نے حل کرنا ہے، یعنی درخواست اور رسید دے دے تو اس میں سے آپ رسید لکھیں یا درخواست لکھیں، یہ آپ کی ثوابدید ہے۔ اس کے بعد 7واں سوال، اس میں بھی 2 چیزیں ہوتی ہیں تیاری کرنے کے حوالے سے کہ آپ نے 2 چیزوں کی تیاری کرنی ہے، روداد نویسی ہے اور مکالمہ ہے۔ ان میں سے پیپر میں صرف ایک چیز آئے گی، یہ پیپر سیٹر کا اپنا اختیار ہے کہ اس میں سے وہ روداد لکھنے کے لیے دیتا ہے یا پھر مکالمہ۔ اور اس پیپر کا جو آخری سوال ہے وہ تلخیص نگاری ہے، اور اس میں کوئی بھی ایک پیراگراف دیا جاتا ہے جو نادیدہ ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے کوئی مخصوص نہیں ہے کہ وہ پیراگراف آپ کے نصاب میں سے ہوگا یا وہ کہیں سے بھی اردو کا ایک وہ اقتباس دے گا، نثری پیرا دے گا، اور پھر وہ اس کو آپ نے تلخیص کر کے ساتھ اس پیراگراف کے جو مناسب سا عنوان ہے، جو اس پیراگراف کو پتہ چلے کہ یہ اس پیراگراف کے مطابق درست ہے، اس پیراگراف کی نمائندگی کرتا ہے، تو وہ آپ نے اس کا عنوان بھی تجویز کرنا ہوتا ہے۔ عنوان اکثر 1 سے زیادہ بھی 1، 2 اور 3 تک اس کے تجویز کیے جاتے ہیں، اور یہ اس کا آخری سا 2 نمبر اس کے عنوان کے ہوں گے اور 8 نمبر کی تلخیص ہوگی۔ تو یہ پیپر پیٹرن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ تو ابھی آپ کو میں نے پیپر پیٹرن بتایا، اب اس کے ہر سوال پر کس طریقے سے آپ نے اس کو حل کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا آپ نے اس میں دھیان رکھنا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس میں نمبر لے سکیں، وہ انشاءاللہ میرے اس کے بعد آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو کامیاب کرے، آمین۔